أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. آج سے 13ویں پارے میں 13ویں سورت الرعد کا مطالعہ شروع ہو رہا ہے. میں نے سورہ الرعد کے ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کی ہے. ان آیت کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں. پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا اور اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا. اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے. وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں. اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے. ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. یہ سورہ الرعد جو ہے یہ مکی صورت ہے. 6 صورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے سورہ یونس سے. سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ الرعد، اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے اور پھر الحجر ہے. ان تمام صورتوں میں خاص بات ہے کہ تمام حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں. پہلی 3 الف لام را، یونس، ہود اور یوسف. یہ اس میں ایک حرف کا اضافہ ہے، الف لام میم را. اور اس کے بعد پھر 2 صورتیں جو ہیں وہ بھی الف لام را الف لام را ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں مضمون کی مناسبت مکی دور کی صورتیں ہیں اور مکی دور کے اس دور سے یعنی آخری وقت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا ہے، یعنی تقریباً 12 سال، اور ہر طریقے سے مخالفت ہو رہی ہے. آپ کی دعوت کے نکات کیا ہیں؟ بنیادی طور پہ 3 ہیں. اسی پہ پوری دعوت مرتکز ہے پچھلے 12 سالوں سے. وہ کیا ہے؟ اس پورے کائنات پہ یونیورس جتنا ہم جانتے ہیں اتنا نہیں جانتے ہیں، اتنا ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے. اس پر صرف ایک خدا کی فرمان روائی ہے، وہی حاکم ہے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے. اس کے کیا کیا تقاضے ہیں یہ آئندہ کی بات ہے. نمبر 2 کہ یہ زندگی کے بعد ایک اور آگے آنے والی زندگی ہے، ابدی زندگی وہی ہے، اور اس زندگی میں ہمارے تمام اعمال کا حساب کتاب لیا جانا ہے. آدمی یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا. کوئی شخص ساری زندگی ظلم و زیادتی کرتا رہے اور کوئی زندگی بھر اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا رہے، مظلوم بنا رہے، اور دونوں کو مرنے کے بعد یکساں کر دیا جائے. قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے. تو یہ زندگی جو ہے یعنی بعد کی آخرت کے بارے میں. اور تیسری دعوت جو دی جا رہی تھی وہ یہ آپ کی طرف سے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اور اللہ تم سے کیا چاہتا وہ میں بتاؤں گا. رسول صلی اللہ کی اتباع. تو
تو توحید، معاد اور رسالت، انہی تینوں باتوں پہ 13 سال سے 12-13 سال سے صرف کیا جا رہا ہے۔ یہ دعوت تمام انسانوں کے لیے ہے، اس وقت اہل قریش کے لیے تھی، مکے والوں کے لیے تھی، وہاں کے لوگوں کے لیے تھی، اس کے بعد کے زمانے قیامت تک کے لیے تو تمام لوگ مخاطب ہیں، اور اولین طور پہ ہم مخاطب، ہم نے اس کی دعوت کی اور سنا تاکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اب اسی کے لیے طرح طرح سے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ پچھلی سورت سورہ یوسف کے آخر میں یہ 111 نمبر کی آیت تھی، اس میں کہا گیا تھا وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اس میں تفصیلات ہیں تمام چیزوں کی، اور ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے جو ایمان لائے۔ تو وہاں پہ یہ بات بتائی گئی کہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ یہ تمام چیزوں کی تفصیل سے کیا مراد ہے۔ تو ظاہر اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں جو دنیا کے جتنے علوم پائے جاتے ہیں اس کی تفصیلات بیان کی جائیں، فزیکل سائنسز کی اور ہیومن سائنسز کی وغیرہ، بلکہ مطلب یہ ہے اس کا کہ جتنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضرورت ہے جس علم کی، وہ تمام چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ اب دیکھیے اس صورت میں کیسے ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ اس کا آغاز الف لام میم را سے ہوتا ہے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا، یہ حروف مقطعات ہیں، بروکن لیٹرز، اور قرآن پاک میں آپ سب جانتے ہیں عربی زبان میں 29 حروف تہجی پائے جاتے ہیں حمزہ کو ملا کر، اور 29 ہی صورتوں میں حروف مقطعات آئی ہوئی ہیں، اور 14 حروف استعمال، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت یہاں پہ نہیں ہے۔ حروف مقطعات جیسا بھی کہا گیا تھا کہ اگر ایک جیسے ملتے ہیں تو ان کے مضامین میں مناسبت ہوتی ہے، جیسا میں نے بھی عرض کیا ان تمام 6 صورتوں کا جس کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں یہی 3 باتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے مختلف پیراہے سے، تاکہ یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ ہم بار بار سنا کرتے ہیں ایمان یقین کی بات ہے، ایمان مضبوط ہو۔ ایمان مضبوط ایسے ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ یہ آدمی پڑھے، ان پہ غور و فکر کرے۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی پہلی آیت میں یؤمنون کا لفظ آیا ہے، دوسری آیت میں توقنون کا لفظ آیا ہے، اور تیسری آیت میں یتفکرون کا لفظ آیا ہے۔ یقین کرو، ایمان لانا، یقین کرنا، تفکر کرنا، اور چوتھی آیت میں یعقلون، تدبر، تفکر، تعقل، ان تمام چیزوں پر قرآن پاک بار بار اشارہ کرتا ہے۔ ہم اس سے غافل ہوتے ہیں۔ غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، عقل سے کام لو، ہم ہی سے کہا جا رہا ہے۔ اب الف لام میم را کہنے والا تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں۔ یہ میرا کتاب قرآن اپنا تعارف کرا رہا ہے، یہ الکتاب کی آیات ہیں۔ آیات کے معنی نشانیاں بھی ہوتی ہیں، اور آیات کے معنی آیت ہوتی ہے۔ آیت کا جمع آیات ہے، یعنی آیت جو بیان کی جا رہی ہے۔ کون سی کتاب؟ اس کے بارے میں مان لگا کہ وہی کتاب جو ہمیشہ سے انبیاء کرام کہتے رہے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ الکتاب نازل کی جائے۔ کتاب سے مراد ہے وہ آخری کتاب نازل کی جائے گی جس میں تمام انسانوں کے ہدایت کا سامان ہوگا، اسی کی آیات نہیں ہے۔ ہمیشہ سے وہی رہا ہے، اس کا آخری ایڈیشن یہ ہے جو آخری ہے۔ اب اس کے بعد سے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ آخری کتاب ہے قیامت تک کی۔ اس کتاب کی آیات نہیں، نشانیاں ہیں۔ علماء نے اس سے مراد وہ بھی نشانیاں لی ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور جو نبی لیا ہے یہ آیات اس کی آیات ہے۔ اپنے بارے میں تعارف یہ کرنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ان کو اطمینان دلایا جا رہا ہے، ان کے لیے تسلی کا سامان کیا جا رہا ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پالنہار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا عین حق یہی ہے۔ وہ لوگ مان نہیں رہے ہیں نا، مان کے نہیں دے رہے کہ عین حق یہی ہے، یہی حق ہے، بالکل شرح صدر ہو جائے، حق ہے، ہر چیز حق ہے، یہ حق بھی ہے، اور اس میں جو کچھ کہا گیا وہ بھی حق ہے، بالکل صحیح ہے۔ کسی طریقے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس کو ڈینائی نہیں جا سکتا، اس کے خلاف گواہیاں کوئی قسم کی باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں، کہا کہ حق ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن عجیب بات ہے تمہاری قوم کے لوگ مان کے نہیں دے رہے ہیں۔ پڑھنے والوں کو توجہ دلاتی ہے، حق ہے، ہم مان نہیں رہے اس کو، اس کی باتوں پہ یقین نہیں کر رہے ہیں، اس کے مطالبے کو پورا نہیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک۔ اب جب آدمی سمجھے گا تبھی تو مانے، سمجھے گا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ لوگ مان کے نہیں دے رہے ہیں، حق بات کو مان کے نہیں دے رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی کسی سے بات کہے آدمی مان کے، کیا آدمی کہتا ہے کہ تم مان نہیں رہے ہو، یعنی بالکل آپ سورج کے دن کی ضرورت کی طرح چتایا ہے، بالکل یہ روز روشن کی طرح کہتے ہیں، تم مان نہیں رہے ہو۔ تو قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ اس کو لوگ مان کے نہیں دے رہے ہیں،
یعنی ایسے ہی ہوتا رہا ہے، اس وقت بھی ہو رہا تھا اور قیامت تک ایسے ہی ہوتا ہے. گروپ رہے گا جو مان کے نہیں دے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آسمان و زمین کی نشانیوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، وہ اللہ ہی ہے جس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آئے. رفع السماوات، سماوات سما کا جمع ہے، پلورل. زمین کے بیانڈ جو کچھ ہے وہ سب سماوات ہے. آدمی دیکھتا ہے سورج چاند سب کو لگتا ہے کہ اوپر کوئی چیز نیلی سی ہے، نیلم آسمان جسے ہم کہتے ہیں. اور آسمان دنیا بھی کہا گیا ہے، یعنی جو کچھ ہم کو نظر آ رہا ہے یہ آسمان دنیا ہے. یہ اس کا بھی ابھی اندازہ نہیں لگا سکے سائنسداں آج 21ویں صدی میں بھی کہ کتنی وسیع ہے. یہ کہا گیا کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو اللہ تبارک نے رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، یعنی ایسے ستون، ایسے سپورٹ جو تم کو نظر آئے. اس کو دو معنی ہو سکتے ہیں، یعنی سپورٹ تو ہے لیکن تم کو نظر نہیں آ رہے ہیں. اور ایک معنی یہ ہوا کہ وہ ایسے سپورٹس ہیں جو نظر نہ آنے والے ہیں، یعنی وہ اس طرح کے نہیں جیسے ہمارے پلرس لگے ہوئے RCC اس طرح کے نہیں ہیں وہ. اب ہر زمانے میں آدمی آبزرویشن کرتا رہا ہے. اس زمانے میں جب قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو رہی تھی کہ آسمان میں اتنے سارے ستارے، قریب ترین جو چاند ہے یا سورج ہے، کچھ اور بھی سیارے ہیں، یہ اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں. کیسے ان کو سپورٹ کیا گیا ہوا ہے، یہ قرآن اسی طرف توجہ دلا رہا ہے. اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یونیورس میں اس کا مقام کچھ بھی نہیں ہے. جسے کہتے ہیں کہ ریگستان میں ریت کے دانے کے برابر بھی نہیں جو ہم یہ سولر سسٹم ہے. اس وقت لوگ نہیں جانتے تھے کہ، لیکن بعد میں طرح طرح کی تحقیقات ہوئی پچھلے 600-700 سالوں میں. یہ ساری قوت کشش کی وجہ سے اور ویلوسٹی کی وجہ سے. ہم سب جانتے ہیں کہ سورج زمین کو اور طیاروں کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہے. اس کے لیے نیوٹنس لاز آف گریویٹیشن معلوم ہے، ہمیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہر چیز دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، وہ دور بھاگنے کی کوشش کرتی ہے. ایک کھینچ رہی ہے، دوسرا بھاگ رہا ہے. اس کے نتیجے میں وہ ایک موشن ہوتا رہتا ہے. یہ تو ہم پلانٹری سسٹم کو اس طرح ایکسپلین کر دیتے ہیں. کیپلرز کے قوانین بھی اس سلسلے میں لوگ جانتے ہیں کہ کیا کیا ہے، وہ اس کے جانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے. لیکن سولر سسٹم بتایا گیا کہ اس گیلیکسی کا چھوٹا سا پارٹ ہے، اور ایسی گیلیکسیز ملینز اور بلینز. اتنی بڑی وسیع کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر عمد ترونہا ایسے سپورٹ کے ذریعے تم کو نظر آ جائے قائم کیے ہوئے. وہی اللہ جس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. ایک ہی قانون ہے. ثم استوى علی العرش. اب یہ آیت ذرا سا مشکل اس معنی میں ہے کہ پھر وہ اپنے تخت صلح پر جلوہ فرما ہوا. ثم استوى علی العرش، عرش پہ بیٹھا، اس پہ جلوہ فروش ہوا. اب اس کے کیا معنی لیے جائیں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ ذرا مشکل ہے، کیا اس کے مطلب سمجھا جائے. ظاہر ہے قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات بیان کرتا ہے تو اس کو اس معنی میں ہم نہیں لے سکتے. اس معنی میں آدمی انسانوں کو لیتا ہے. مثال کے طور پہ جب کہا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، سمیع مانے سننے والا، بصیر مانے دیکھنے والا. کیا اس کے کان ہے یا اس کے آنکھ ہے؟ نہیں، یہ تصور نہیں کر سکتے. لیکن جس طریقے سے آدمی کان اور آنکھ سے، کان سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سن رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے. اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کوئی آدمی جو ہے کہیں پہ رول کر رہا ہے، باس پہ چیئر پہ بیٹھا، واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا مطلب اس کے ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح سے اس کا حکم چل رہا ہے. یہ نہیں کہ غائب ہے وہ وہاں سے. اس معنی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی، یہ بھی معنی ہو سکتے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں کوئی ایک جیسا سینٹر بنایا جہاں سے اس کی پوری جلوہ، یعنی اس کی جو ہے پوری جلوہ فرمائی کے ذریعے سے تمام چیزوں کو چلا رہا ہے. لیکن عام طور سے اس کے معنی یہی لیے گئے ہیں کہ ایک جگہ پوری، یعنی گویا کہ اس کے پورے کنٹرول میں پوری کائنات ہے. جتنی کائنات ہم جانتے ہیں اتنا ہم نہیں جانتے. یہ مطلب اس کا کہا گیا ہے ہوگا یہ کہ ثم استوى علی العرش، یعنی پوری طرح سے وہ اپنے اس کو اس کے اوپر جلوہ فرما ہے اور اس کو کنٹرول کیے حکمرانی کر رہا ہے. وسخر الشمس والقمر. اب جب پوری کائنات کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلے ہمارے مشاہدے میں چیز آتی ہے وہ کیا آتا ہے؟ رات میں چاند، دن میں سورج. تو کہا گیا کہ سخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو اس نے جو ہے پابند بنایا. سخرہ کا مطلب ہوتا ہے تسخیر کرنا. اب چاہے
انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قوتیں دیتا ہے تو کچھ چیزوں کو اس طرح سے مسخر کرتا ہے. مثال کے طور پہ وہ ہاتھی کو مسخر کر لیتا ہے, کتنا بڑا جانور ہوتا ہے, گھوڑے ان کو کرتا ہے, مسخر کرتا ہے. اور کچھ معنی میں مسخر اس معنی میں ہوتا ہے اس کے قوانین کا پابند بنا دیتا ہے جس کے ذریعے سے اس کو یوزفل بنا لیتے ہیں. اب سورج کو انسان اللہ تعالیٰ نے کیسے مسخر اس معنی میں کیا ہوا ہے کہ ہم اس کے یعنی اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ہم اس کے موومنٹ سے ذریعے معلوم کر لیتے ہیں کتنے بجے سن رائز ہوگا, کتنے بجے سن سیٹ ہوگا, اس کے ذریعے پوری گھڑی بنایا کرتے ہیں. اس معنی میں تقریر ہے. یہاں پہ کہا گیا اس نے ایک نظام کا پابند بنایا. ہم سب دیکھ رہے ہیں کیا اس سے سریب و تجاوز ہوتا ہے, کیا اپنے آپ یہ ہو رہا ہے. اسی طرح اشارہ کیا گیا کل یجری لاجل مسمى, اور ہر ایک اپنے مقرر وقت تک کے لیے چل رہا ہے. اس کے بھی دو معنی لیے گئے. ایک معنی یہ لیا گیا ہے یہ جو 24 آورس کا ایک دن ہوتا ہے, 24 گھنٹے اسے ہم کہتے ہیں, 29.5 دن کا چاند کا مہینہ ہوتا ہے, 365 دن 6 گھنٹے کا یہ سولر ایئر ہوتا ہے. ایک معنی تو یہ لیے لوگوں نے, لیکن عام طور سے اس کے معنی یہ لیے گئے ہیں کہ سب ایک وقت مقرر تک ان کی لائف ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہماری تعلیم بھی آج کل کے کہتا ہے چھوٹا جو محدود ہے, یہ نہ دنیا ہمیشہ سے تھی نہ ہمیشہ رہے گی ہے, کچھ بلین ایئرس تھی کچھ بلین ایئرس تک رہے گی, وہ کہتے ہیں سب یہی کہتے ہیں. یہ معنی لیے گئے ہے کہ نہ تو ہمیشہ سے تھی نہ ہمیشہ رہے گی, ایک وقت مقرر تک کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ ہے اس کے لیے چل رہی ہے. اب آگے فرمایا گیا یدبر الامر, اللہ ہی اس کے سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے. یہ بہت اہم بات کہی جا رہی ہے. یہاں پہ چند ماہ ابھی پچھلے 2 مہینوں سے میں مدارس علماء کی سائنس کی کلاس لیا کرتا ہوں تاکہ ان کو بھی مبادیات سائنس اور حساب معلوم ہو جائے. کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے. تو اس میں ایک عالم دین نے کہا کہ بھئی آپ نے ابھی نیوٹنز لاز آف موشن بتائے, کیپلرز لاز آف موشن بتائے, اور اس کے بعد سے کائناتی دنیا چل رہی ہے, اللہ کا کیا کام ہے. یہ مولوی نے سوال کیا پچھلے مہینے کی بات. اللہ کی یعنی ڈینائی نہیں کر رہے تھے, وہ اس میں کام کیا ہے, وہ چل رہی ہے. میں غور کر رہا تھا اور میں کئی دنوں سے تلاش کر رہا ہوں کہ جتنے پلانیٹری باڈیز ہیں, سب پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے یہ نظام شمسی بھی اور جتنی کائنات میں, یہ کوئی سرکولر موشن نہیں ہے, یہ سب الیپٹیکل ہے, بیضاری ہے. آپ ابھی جائیے اور گوگل میں تلاش کیجیے, کوئی تشفی بس جواب نہیں ملے گا کہ یہ الیپٹیکل کیوں ہے. اگر کیپلرز اگر یہ قانون لیا جائے گریویٹیشن اور موشن جسے سرکولر ہونا چاہیے, یہ خود یہ بتاتی ہے کہ نہیں, اس کے پیچھے جو ہے مستقل کوئی کر رہا, کنٹرول کر رہا ہے اس کو. جب سورج, یہ جب زمین سورج کے قریب جاتی ہے یعنی اس الیپٹیکل آربٹ میں, تو اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے, اور جب تیز ہوتی ہے تو اس کے بعد سے جو زمین بھاگنا چاہتی ہے تو سورج کو کھینچتا ہے, تو پھر اس کی رفتار گھٹنا شروع ہو جاتی ہے. جب بہت دور جائے, اچھا بھاگ رہا ہے تو پھر اس کی رفتار تیز ہوتی ہے, پھر گھومتا ہے. یہ تبھی ممکن ہے جبکہ مستقل کنٹرول کیا جا رہا ہو, نہیں تو اس کو سرکولر ہونا چاہیے تھا. پوری الیپٹیکل جو سیلسٹیل باڈیز ہیں وہ تمام کی تمام الیپٹیکل پاتھ پہ گھومتی ہیں. کہیں بھی آپ کو ایکسپلینیشن نہیں ملے گا اس کے بعد ہو رہا ہے صحیح. اللہ تعالیٰ یدبر الامر, پورے کائنات کی ہے تو تمام جو دنیا میں بھی چیزیں پائی جائیں اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مستقل اس کا امر کر رہا, تدبیر فرما رہا ہے, بنا کے چھوڑ نہیں دیا. یفصل الآیات, اور نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. کون سی نشانیاں؟ یعنی یہ نشانیاں کہ جس بات کی نبی تمہیں تعلیم دے رہا ہے, جس بات کی خبریں دے رہا ہے وہ پھر واقعی صحیح ہے. یہ دنیا نہ ہمیشہ سے تھی نہ ہمیشہ رہے گی, ایک دن ختم ہونا ہے, اس کے بعد اس کا حساب کتاب کیا جانا ہے. اس چیز کی نشانیاں تمام چیزیں بتا رہی, کوئی چیز دائمی نہیں ہے, ایک وقت مقرر تک ہے. اب لعلکم بلقاء ربکم توقنون, شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. ان سے کیسے بات پتہ چلتا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کی تدبیر کر رہا ہے, اس کو بنایا ہے, اس کو مستقل اس کو دیکھ رہا ہے, اس کو کنٹرول کر رہا ہے, کیا اس بات پہ قادر نہیں ہے؟ قرآن کی دوسری آیت آئی ہوئی ہے کہ دوبارہ تمہیں بنا دے. قرآن میں جگہ آیا ہوا ہے, میں آیت یاد نہیں کر پاتا ہوں, کہ انسانوں کا بنانا کائنات کے بنانے کے مقابلے میں چھوٹا کام ہے.
آئے تھے وہ. یہ انسانوں کی تخلیق جسے اتنا کمپلیکیٹڈ ہے, یہ تو بہت آسان کام ہے اللہ کے لیے. یہ کائنات کا بنانا بڑا مشکل کام ہو سکتا تھا, پھر تمہارا دوبارہ بنانا مشکل ہو جائے گا. اس کی طرف توجہ کر رہا ہے. اور دوسری طرف یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حاکم ہے کہ کوئی حکمت ہے, ناظم ہے, کوئی نظم ہے, تو کوئی ناظم ہوگا اس کے لیے. اگر کوئی حکمت ہے تو کوئی اس کا حاکم ہوگا. کسی قانون کی پابند ہے, کوئی قانون بنانے والا ہوگا. اور جب تمام چیزیں ہیں تو وہ اس کے پیچھے مقصد ہوگا. وہ ظالم کو چھوڑ دے گا اسے, ظلم کرتا پھرے وہ, مظلوم کی دادرسی نہیں کرے گا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے. اس نے ایک بااختیار انسان بنایا ہے. تمہارے سامنے دونوں راستے رکھے گئے تھے. حق کو قبول کرو, اللہ تعالیٰ کی پیروی کرو, صحیح راستے پہ چلو جو اس کو پسند ہے, اور اس کو نہ قبول کرو, اس کے الٹا کرو, دنیا میں ظلم زیادتی کرتے رہو, سب چھوڑ دیے جاؤ. اللہ تعالیٰ ایسا ہوگا کہ نہیں. اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تاکہ تم یقین کرو کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے, یہ ہم ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے جائیں گے. اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. یہ تبھی بات ہوگی جب آدمی اس کا غور کرے گا. یہی بات کی جا رہی ہے. آخر اگلی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا. اب کائنات کی طرف توجہ کے بعد اب کہا کہ اب زمین پہ دیکھو, نیچے نگاہ کرو, اوپر تو دیکھ لیا تم نے. کہا گیا وہی ہے جس نے زمین پھیلا رکھی ہے. سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. ہم سب جانتے ہیں یہ سولر سسٹم میں جو مختلف پلانٹس پائے جاتے ہیں, ایک دوسرے سے سب سے پہلے آپ کے زحل آتا ہے, اس کے بعد سے پھر وہ زہرہ ہے, پھر زمین ہے, پھر مریخ ہے. سب اسی سورج کے چاؤں میں گھومتی ہیں, لیکن ان کی کنسٹرکشن میں اور ان کے اسٹرکچر میں کتنا بڑا فرق ہے. زندگی جو پائی جاتی ہے اس کے علاوہ کہیں نہیں پائی جاتی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں آگے اور چیزوں کا ذکر آنے والا ہے. زمین کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو فرش بچایا, بچھونا بنایا, صرف یہی رہنے قابل ہے. تو کہا ہے کہ اس نے زمین کو پھیلا رکھا ہے. سے مطلب پلین بالکل نہیں ہوتا ہے, کہیں پلین بھی ہوتا ہے, کہیں پہاڑ بھی ہوتے ہیں, لیکن اوور آل زمین جو ہوتی ہے کیا خوبصورت بنائی اللہ تعالیٰ نے, اور کیسی قابل بنائی رہنے کے لیے, انسانوں کے لیے, جو عین اس کے ضروریات کے مطابق ہے. اس کی طرف اشارہ کہ دیکھو یہ اپنے آپ ہو گیا. یہ قریب مریخ بھی تو ہے, وہاں تو لائف نہیں ہے. زہرہ بھی تو ہے, وہاں کا درجہ حرارت دیکھو. زمین دیکھو کیسی ہے, کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے, بلکہ کہا بہت گھنا ایٹماسفیئر ہے. زہرہ کے زمین کا 10 گنا پریشر زیادہ ہے, اور درجہ حرارت 430 ڈگری سیلسیس دن کا. زمین پہ جب بہت گرمی پڑتی ہے تو 56 افریقہ کے علاقوں میں, ورنہ ہمارے وہاں پہ 49-50 ہوتا ہے میکسیمم. زمین اللہ نے کہا کہ زمین کو بچھایا. اس کے بعد سے کیا فرق کیا, وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا, اور اس میں پہاڑوں کے کنارے, جعل فیہا رواسیہ, پہاڑ کا, وانہارا. دیکھیے اللہ کا کیا جوڑ بناتا ہے. پہاڑ, دریا, پہاڑ جیسا مضبوط, سخت, بڑا, اور پانی جیسا نازک, اسی سے بہتا ہے. پہاڑ سے پانی بہتا ہے. دونوں دیکھنے میں تضاد نظر آتے ہیں, لیکن دونوں ایک دوسرے کا کام کر رہے ہیں. جہاں پہاڑ وہاں دریا, تو پہاڑ بنا دیے, جما دیے, اس کی کیا کیا حکمتیں وہ اگلی آیتوں میں آئے گا, اور اس پہ پانی جاری کر دی, اپنے آپ ہو گیا یہ. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ, اور اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے. اب یہاں پہ کہا گیا ہے اس میں جو پیدا کیے, اور فیہا زوجین, اس نے جوڑے دو. اب اس کے 2 طرح کے معنی لیے گئے مفسرین نے لیے. ایک یہ کہا ہے کہ صاحب ایک ہی درخت میں ایک کھٹا ہوتا ہے, میٹھا ہوتا ہے, کڑوا بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی ہوتا ہے, کسیلا بھی ہوتا ہے. اسی قسم کچھ بالکل پکے ہو جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ فلی رائی, کچھ ہوتے ہیں ویسے رہ جاتے ہیں. وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. لیکن کچھ دوسرے مفسرین نے قدیم بھی اور جدید بھی کہا کہ نہیں, اس سے مراد جو ہے وہ جوڑے ہیں, جینڈر. اور یہ بات بہت بعد میں معلوم ہوئی ہے, پہلے لوگوں کو نہیں معلوم تھا یہ شروع میں, کہ جس طرح سے انسانوں میں اور جانوروں میں جوڑے ہوتے ہیں, یعنی جینڈر سے ہم سیکس کہتے ہیں, میل اور فیمیل, ایسے ہی جو ہوتے ہیں پودوں میں بھی ہوتے ہیں, نباتات میں بھی ہوتے ہیں. اس طرح انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہاں اشارہ یہ کیا گیا ہے کہ دونوں طرح کے ہوتے ہیں, زوجین.
کہ دو طرح کے ہوتے ہیں، میل بھی ہے فیمیل بھی ہے. سب جانتے ہیں کہ پودوں میں چیزیں پائی جاتی ہیں. پھولوں میں کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں اس میں کہ میل اور فیمیل دونوں ایک ہی میں ہوتے ہیں. کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں اس میں کہ دو الگ الگ پھول ہوتے ہیں، اور کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں اس میں کہ دو الگ الگ درختوں پہ پھول ہوتے ہیں. اور اس کی واضح مثال کھجور ہے. آپ سب جانتے ہوں گے کھجور میں ایک میل کھجور ہوتا ہے، ایک فیمیل کھجور ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے. میل کھجور میں صرف وہ دانے ہوتے ہیں، بیج ہوتے ہیں، پولنس. اور فیمیل میں وہ جو پھل پیدا ہوتا ہے. پپایا اس میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے کہ پپایا کے دو درخت ہوتے ہیں. اس طرف لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، یہ اس نے کیسے کی ہے. یہ اس کو یغشی اللیل النہار، اور وہی دن پر رات کو تاریک کرتا ہے. پابندی سے چل رہا ہے یہ زمین، دن اور رات کا ہونا. عام میں اکثر لوگوں نے ہوائی سفر کیے ہوں گے، خاص طور سے آپ جیٹ پہ سفر کر رہے ہو، تقریباً 10-11 کلومیٹر اونچائی کا ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں آپ فلائٹ کو کی ہو رہی ہو جبکہ شام ہو رہی ہے، آسمان صاف ہو، بالکل ایسا صاف نظر آتا ہے جیسے کہ کوئی کالی سی چادر جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. سفیدی ختم ہو رہی ہے، کالی چادر اس کے اوپر چلی جا رہی ہے تاکہ رات جو ہے دن کے اوپر ڈھانک رہی ہے. اور اگر صبح ہو رہی ہے تو ایسا لگے گا جیسے کہ کوئی سفید چیز آ رہی ہے، جیسے بادل ہوتے ہیں، جیسے بادل نظر آتے ہیں بدلی کی برسات کے دنوں میں کہ بدلی ہے یہاں پہ، اس طرح سے نظر آتا ہے کہ ڈیمارکیشن کی چلتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کس طرح سے زمین دن رات کو ڈھانپتی ہے، رات دن کو ڈھانپتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن اور رات بنایا، عین موضوع 24 گھنٹے کا جو گھٹتا بڑھتا رہا تھا لوگوں پہ، فورا مسجد میں کہتے ہیں. پھل بنائے، زمین گائے، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، یہ تمام کی تمام چیزیں. دوسری آیتوں میں اس کا ذکر ملے گا. اللہ تعالیٰ نے بہت سی نباتات بنائی، حیوانات بنائے، جمادات، تمام چیزیں انسان کی خدمت کی. خطبے میں بھی کہا جاتا ہے اور تم کس لیے پیدا کیے ہوئے؟ اللہ کے. تو اللہ تعالیٰ کا حساب نہیں لے گا. تو کہا جا رہا ہے یہ ان تمام چیزیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اس کا ثواب، نیکی، اس پہ غور و فکر کیا جائے. قرآن دعوت دے رہا ہے غور و فکر کرنے والے، تدبر کرنے والے، تفکر کرنے والے. تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا یوں نہیں بنا دی گئی. کیا مطالبہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے. صرف اس مسجد کی چوہدری میں نہیں، حالانکہ وہ بھی کرنے والے بہت کم رہ گئے ہیں، بلکہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے. اور یہی بات تمام لوگوں کو بتائی جائے کہ دیکھو دنیا میں امن و سکون اسی طرح ہو سکتا ہے جب ایک اللہ کی بندگی کی جائے، آخرت کی جواب دہی کے احساس سے. اور کیسے کی جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے. یہی بات سب کو کہی جا رہی تھی، یہی بات ہمیں خود کرنا چاہیے. اس کے لیے الگ سے طریقے ہو سکتے ہیں جو لوگ اختیار کر رہے ہیں، اور لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے، اپنے گھروں کو متوجہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم إنا نسألك الهدى والجنة ونعوذ بك من السخط وعذاب النار. اللهم حبب إيماننا في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان. صلى الله تعالى سيدنا محمد وعلى